عزیزو جن کا تذکرہ ہو رہا ہے انہی کے صدقے میں یہ آج آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ورنہ نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ یہ اذانیں ہوتی، نہ یہ نماز ہوتی۔ تو عزیزو لائق سب احترام ہیں آپ اور آپ کے جذبات، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ عقد رسول سے قبل جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم الخلیل۔ بہت توجہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ابراہیم خلیل کی ذریت میں قرار دیا۔ آپ بتائیے کہ عقد رسول جب ہوا ہے تو نبی کریم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 برس۔ بہت توجہ، 25 برس کی عمر میں نبی کریم کا عقد مبارک ہوا، اور قرآن مجید کے نزول کا آغاز جب ہوا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ماشاءاللہ بیدار ہیں آپ حضرات، بس بات پہنچانے میں بہت آسانی ہوگی۔ عقد کے وقت 25 برس اور نزول قرآن کے وقت 40 برس نبی کی عمر میں۔ عقد ہوا 25 برس کی عمر میں اور پورا قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن کے نزول کا جو سلسلہ شروع ہوا تو 40 برس کی عمر میں۔ کتنا ڈفرنس ہے بیچ میں؟ 15 برس کا، یعنی عقد کے کم سے کم 15 برس بعد۔ میں بہت توجہ، آخری فرد تک توجہ چاہوں گا۔ عقد رسول کے کم سے کم 15 برس بعد قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، تو عقد و قرآن کے بیچ 15 سال کا فاصلہ، لمبا فاصلہ، 15 سال کا لمبا فاصلہ موجود ہے۔ لیکن ہم نے خطبہ عقد رسول پڑھا ابو طالب کا تو الحمدللہ، پھر قرآن پڑھا الحمدللہ۔ میں سوچنے میں مجبور ہوا کہ یہاں بھی الحمدللہ، یہاں بھی الحمدللہ، یہ ادھر سے ادھر گیا ہے کہ ادھر سے ادھر گیا؟ بھائی دونوں جگہ الحمدللہ۔ اب یہاں کو روک کے صاحبان ضلع اور عظمت ابو طالب پر جان نثار کرنے والا مجمع ہے۔ اب یہ جملہ کہوں گا کہ اب ایمان ابو طالب پر خبردار جو آپ سے بات کرنا کہ ولایت ابو طالب، عظمت ابو طالب، عزت ابو طالب، شان ابو طالب، تقرب پروردگار کے سلسلے میں بات کرنا کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی توقیر کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کے مناقب کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اب ایمان سے بات نہ کرنا ورنہ بے ایمانی کی بات ہو جائے گی۔ عزیزو، میں نے خطبہ اپنے رسول دیکھا اور پھر قرآن مجید کی آیت دیکھی، سورہ الحمد، دونوں جگہ ہمیں نظر آیا اتنی الحمدللہ الحمدللہ۔ اب قسم خدا کی پوری امت مسلمہ کو چیلنج کر کے یہ بات کہنے کا مجھے حق ہے کہ آؤ، اور یہاں تک آنے کے بعد اب کوئی چارہ نہیں ہے، دو باتوں میں سے ایک بات تمہیں ماننی پڑے گی، یا یہ تسلیم کرو کہ ابو طالب اتنا بڑا ولی پروردگار تھا کہ جو فطرے اس کی زبان سے نکل گئے اللہ نے قرآن کا مقدس
सलावत पढ़े रजीदो। फिर अर्ज करूंगा, ऐ अबू तालिब, अगर कुरान से आपने लिया है तो ठीक है भाई। सवाक़े मुअर्रख़ा में इब्न हजर ने भी लिखा, इस खानदान की तो रिवायत ही रही है कि हसन को भी छोटा बच्चा ना समझो, ये दरबारे में लेटे लेटे लोहे महफूज का मुतालिया किया करते हैं। आज साबित हो गया कि दादा भी मुतालिया किया करता था, तो ये दादा पोते की बात नहीं है, घराने की शान ही है। ठीक है, लोहे महफूज का मुतालिया कर रहे तो देखा तो कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो लाओ हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से फतवा शुरू कर दें। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन महबूब, अगर तुमने अबू तालिब का खुतबा सुन के, देखिए अगर उधर से खुतबे में आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर खुतबा सुन के अल्लाह को पसंद आया और उसने कुरान में रखा, यानी इधर से उधर गया है, तो महबूब से तो कहने को जी चाहता है कि महबूब ठीक है, ये तेरी मोहब्बत की बात है, हम क्या समझें, ठीक है रख दिया कुरान में, अच्छा ही किया। शान अबू तालिब का एक जगमगाता आफताब तुझे क़यामत तक के लिए रोशन कर दिया तूने। लेकिन महबूब, अरे अलहम्द में क्यों रखा तूने भाई, कुरान ही में रखना था ना। अरे सूरह रहमान में रख देता। अरे भाई अल्लाह ने तुम्हें नहीं मालूम, मैया चलती आगे आगे सोचे लोग सुनते समझ लेंगे भैया मैया क्या रही है, तो कहा कि नहीं जिक्र अबू तालिब ऐसे सूरे में नहीं रखूंगा जिसे लोग पैगंबर को मौत समझ लें। नहीं, सूरह यासीन में रख देता। कहा सूरह यासीन को लोगों ने किसी को मौत नहीं आ रही, सुरासी बोलो जल्दी से खत्म हो जाएगी, नहीं ऐसे सूरह में नहीं रखूंगा। अच्छा महबूब, किसी भी सूरह में रख देता, अलहम्द में क्यों रखा? बहुत तवज्जो। काफी डायरेक्ट मेरे पास आ रहा है, जा मैंने वसीला बनाया रसूल को, रसूल के पास जा। नबी ने बताया कि अल्लाह ने क्यों रखा है, मुझसे पूछो। सूरह अल-हम्द की शान ही अलग है। अब जो आपके हवाले करने जा रहा हूं, खबीरुल ईमान शेर हिंदुस्तान मुजफ्फर हुसैन साहब तारिक जरवली की रूह को इसका सवाब जाएगा। और बुजुर्गों को याद रखने का एक बेहतरीन तरीका भी यही है कि जिक्र अहले बैत में याद किया जाए, ये उनका हक बनता है। तो इसलिए कि ये उनका बयान करता रखता है। और ये जो खयानत है कि किसी की कोई बात अच्छी लगे ले ली जाए और चुपके से अपनी बना के पेश कर दी जाए, नहीं ये भी अच्छी बात नहीं है। जिनके जो खिदमात हैं उनका जिक्र होना चाहिए। तो नबी करीम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम सूरह अल-हम्द का मकाम क्या है कुरान में। ये उन अजमतों का मालिक है कि उस शान का कोई पूरा नहीं है। कैसे? आप नमाज पढ़िए, कुरान मजीद में 114 सूरे हैं, कोई सूरा आप पढ़ डालें अल्हम्द ना पढ़े नमाज में। हदीस रसूल है ला सलाता, भाई बहुत समझे बाकीन है, ला सलाता इल्ला बेफातिहतिल किताब, नमाज बिना सूरह अल-हम्द के सही हो ही नहीं सकती। भाई जैसे आप कुल अल्लाह न पढ़ें,
दूसरी सूरत पढ़ने नमाज सही हो जाएगी, आप इन्ना आसैना न पढ़े आपकी नमाज सही हो जाएगी, आप इन्ना अनबलना न पढ़े आपकी नमाज सही हो जाएगी, आप सूरह गुस्ल न पढ़े आपकी नमाज सही हो जाएगी, आप सूरह फील न पढ़े आपकी नमाज सही हो जाएगी, हाथी का सूरा न पढ़े, सूरह बकरा गाय का सूरा न पढ़े आपकी नमाज सही हो जाएगी। लेकिन चाहे सब पढ़ लें, सूरह अलहम्द न पढ़े तो आपकी नमाज सही नहीं। और ये बात तालीम मकतब शिया की नहीं, बल्कि तमाम मसालिक का मुत्तफक अलैह फैसला है कि बिना सूरह अलहम्द के नमाज दुरुस्त नहीं है। तो जवाब आया कि हमने सूरह अलहम्द में अबू तालिब की जुबान से निकले हुए फिक्रे, भाई उधर न देखें इधर देखें आप, इसलिए का फरिश्ते भी अपने मखसूस कैमरे से आपकी तस्वीरें ले रहे हैं जी। यहाँ ये गिला न करेंगे, लेकिन वहाँ जिब्रील फरिश्ते जरूर पकड़ेंगे कि जिक्र अहले बैत हो रहा था, हम फोटो खींच रहे थे, तुम गिला थे इसलिए उधर में इधर तवज्जो नहीं आप। तो किसी सूरा के बगैर नमाज मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन सूरह अलहम्द के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं। और अल्लाह ने सूरह अलहम्द में अबू तालिब के जिक्र रखे ताकि ये बेईमान मुसलमान अबू तालिब से जो फरार अख्तियार करे तो या तो बुग़्ज़े अबू तालिब में अलहम्द का सूरा छोड़कर अपनी नमाज गवाए। भाई बहुत तवज्जो कीजिएगा, महबूद तूने क्यों रखा? कहा यही बताने के लिए कि जब तक ये मुसलमान अबू तालिब का चरबा न दोहराए इसकी नमाज ही सही रहो। तो हुजूर ये है अबू तालिब की शान और अजमत। आज हमारे और आपके ज़हनों को अबू तालिब से हटाने के लिए कितनी साजिशें रखी जा रही हैं मालूम है आपको। हाँ, ये समझ लीजिए कि आप ही होशियार नहीं है, ज़माना होशियार है। लोग जानते हैं कि यूँ डायरेक्ट हम अबू तालिब पे हमला करेंगे या उनकी अजमतों को थोड़ा पर्दा डालेंगे तो पर्दा पड़ न सकेगा। तो लोग साजिशें रखते हैं और कभी कभी हम और आप भी उनकी साजिश के शिकार हो जाते हैं। बताऊं, हमें और आपको इजाजत हो तो, वरना वक्त काफी हो गया, बस मसाइल पढ़ के रहमत तमाम की जाए। करबला में शहीद होने वाले उम्मन 72 शोहदा कहा जाता है। तो शोहदाए करबला 72 है, जिसमें असहाब व अंसार हैं, और 18 4 आवाज नहीं, बाकी को मालूम नहीं शायद। करबला में असहाब व अंसार के अलावा 18। देखिए ये साजिश के शिकार हैं हम लोग, जो आज 18 बनी हाशिम बोल रहे हैं। ये 18 बनी हाशिम कहना ही गलत है, बस ये सुन लीजिए और इन्हीं शुक्रों से मसाइल की तरफ आपके देखने को लेकर चला जाऊंगा। लेकिन अभी मसाइल नहीं, अभी अजमत अबू तालिब के
حوالے سے 4 فکرے ضرور سن لیں. کربلا میں شہید ہونے والے 18 بنی ہاشم نہیں. آج کی اس مجلس کا یہ تاریخی پیغام اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے یہاں سے اٹھیے اور یہ عہد کر کے کہ اب ہم 18 بنی ہاشم نہیں بنی ابو طالب کہیں گے. یہ ذہن میں آئے کسی کو کہ مولانا بنی ہاشم بھی تو ہے کہ نہیں؟ کیا بنی ہاشم نہیں ہے؟ کیا ایک نئی بات لائی آپ بنی ہاشم نہیں تو کیا بنی ہاشم نہیں ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بنی ہاشم. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 18 بنی ابراہیم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا بنی ابراہیم. اچھا یہ بتائیے کہ یہ بنی آدم ہے کہ نہیں ہے؟ 18 بنی آدم ہے کہ نہیں ہے؟ اور کسی مائی کے لال میں ہمت تو کہہ دے کہ بنی آدم نہیں ہے. بنی آدم ہیں آپ بنی آدم نہیں بولتے. بنی ابراہیم ہیں آپ بنی ابراہیم نہیں بولتے. بنی قصہ ہیں آپ بنی قصہ نہیں بولتے. بنی اب ہاشم پہ آپ آ کر ٹھہر جاتے ہیں. پھر نیچے کی طرف بنی ابو طالب آپ نہیں بولتے. اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ابو طالب تک نہیں جانا تو بنی حسین کہہ دیجیے, بنی حسن کہہ دیجیے, بنی عقیل کہہ دیجیے, بنی مسلم کہہ دیجیے, بنی علی کہہ دیجیے. کہنے میں دیکھے مولانا یہ وہ سب وہ بھی باتیں غلط نہیں, یہ بھی غلط ہے. کیوں کا تعریف جامع و معنی ہونا چاہیے. بس لے آیا صاحبان فکر کے لیے کافی ہے تجربے. جامع کسے کہتے ہیں اور معنی کسے کہتے ہیں؟ ایک فکرے میں جامع تعریف اسے کہتے ہیں کہ اپنی ڈیفینیشن اور اپنی تعریف میں جتنے افراد کو آپ رکھنا چاہتے ہیں ان کو سب کو وہ ڈیفینیشن جمع کر لے. جامع جمع کرنے والی ہو, تمام افراد کو جمع کر لے, ایک فرد بھی باہر نہ جانے پائے. اور معنی اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جتنے افراد کو آپ رکھنا چاہتے ہیں صرف اتنے ہی افراد رہیں, باہری کوئی اس میں گھسنے نہ پائے. باہری فرد کے لیے وہ معنی رکاوٹ بن جائے. متوجہ ہوئے کہ نہیں؟ جتنے افراد کو رکھنا ہے ان کے باہر کی کوئی فرد آنے نہ پائے, رکاوٹ ہو جائے, معنی بن جائے. ساری وہ معنی ہے. اور جن کو رکھنا ہے ان میں کا کوئی جانے نہ پائے, سب کو گھیر کے رکھے, جمع کر کے رکھے, اسے جامع کہتے ہیں. تو تعریف وہ ہے عمدہ. ادھر سمجھ رہے آپ؟ تو عمدہ تعریف وہ ہے کہ جو جامع بھی ہو. بس یہی طرف سے مسائل انشاءاللہ یہاں سے مسائل سن کے ادھر لوہے میں شریک ہو جاتی ہے. تو تعریف جامع و معنی وہ ہے کہ نہ کوئی فرد جانے پائے نہ کوئی باہری فرد آنے پائے. تو عزیزو اگر ہم بنی آدم کہتے ہیں, بنی ابراہیم کہتے ہیں, تو یہ تعریف معنی رہ جائے گی اور افراد آ جائیں گے. مثلا بنی آدم کہیں گے تو وہ اصحاب بھی سب آ گئے کہ نہیں آ گئے. بس زیادہ تفصیل نہ طلب کیجیے, لفظ زیادہ نہ مانیے, تو کم لفظوں میں بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے تاکہ جلدی سے اپنے مسائل کی طرف آئے. تو اگر ہم بنی ابراہیم و آدم یعنی ابو طالب کے اوپر جاتے ہیں اور اوپر تو تعریف معنی نہیں رہتی, اور اگر ابو طالب کے نیچے آتے ہیں بنی علی بنی عقیل کہتے ہیں تو تعریف جامع نہیں رہتی. اس لیے کہ سب 18 کے 18 نہ بنی علی ہے, نہ سارے 18 بنی عقیل ہے, نہ سارے 18 بنی حسن ہے. تو عزیزو جب اوپر جانا بھی غلط, نیچے آنا بھی غلط, اور تاریخ خوبصورت ہونا چاہیے, عمدہ بہترین ہونا چاہیے, یعنی جامع اور معنی ہونا چاہیے, تو بہترین کیا ہے طریقہ تعارف. عزیزو آپ ان تمام 18 بنی ہاشم جنہیں کہتے ہیں ان تمام کا سلسلہ نسب آپ دیکھ ڈالیے,
سب کا سلسلہ نسب منتہی ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے جا کے جناب ابو طالب پر. سب سے قریبی جد امجد اور مورث اعلیٰ کا نام ابو طالب ہے. اوپر جانے کی، ہاشم تک بھی جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اور دوسرا جملہ حوالے کروں کہ یہ تعداد 18 نہیں، یہ تعداد 19 ہے. جو بنی ہاشم کہا جاتا ہے یہ تعداد 18 نہیں، یہ تعداد 19 ہے. اور یہ بنی ہاشم نہیں، بنی ابو طالب ہے. اب یہ بنی ابو طالب کہنے کے بجائے لفظ ابو طالب ہٹا کے ہاشم کو پوچھا گیا. کیوں؟ تاکہ اتنا محترم اور خوبصورت نام ہے، کوئی مسلمان قابل کو اعتراض نہ ہوگا اور لوگوں کا ذہن قبول کر لے گا. تو اس طریقے سے خوبصورتی سے عظمت ابو طالب کو پردہ ہو جائے گا. ورنہ یہ پوری کربلا ابو طالب کے حصے جا رہی ہے. تو یہ شرف ابو طالب سے چھینا کیسے جائے؟ پردہ ڈالنے کے لیے حکیم سازش رچی گئی کہ وہ کربلا میں وہ 18 بنی ہاشم شہید ہو گئے. بنی ہاشم، ارے بنی ہاشم تھے. ابو طالب کی طرف سے ذہن کو ہٹایا گیا، بنی ہاشم سے لگایا گیا. ورنہ آپ یہ جانے کربلا میں جتنے 19 شہداء ہیں یہ سب بنی ابو طالب ہیں. ختم ہوتا ہے. بتاؤں گا آپ کو، سید الشہداء حسین ابن علی ابن، ایسے نہیں بتاؤں گا، جواب آپ کی طرف سے آنا چاہیے. تب تو بتاؤں گا حسین ابن علی ابن. بھائی ابھی میں نے کہا ہے کہ بات ایمان ابو طالب کی نہیں، جلالت ابو طالب اور عظمت ابو طالب کی ہے. لہذا موالیان ابو طالب کا نام فخر سے لیا کرو، شرما کے اور جھجک کے دھیرے سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین ابن علی ابن ابو طالب بہت سے بولیں گے. عباس ابن علی ابن ابو طالب، حضرت ابو طالب سے بابا سے بلند ان کا نام لیجیے گا. عباس کے 4 بھائی، محمد ابن علی ابن جعفر ابن علی ابن ابو طالب، عبداللہ ابن علی ابن عثمان ابن علی ابن ابو طالب. پھر عقیل کے 4 بیٹے، عبد الرحمان ابن عقیل ابن عبداللہ ابن عقیل ابن جعفر ابن عقیل ابن محمد ابن سعید ابن عقیل ابن ابو طالب. پھر عقیل کا بیٹا مسلم اور مسلم کے 2 بیٹے، ان کو 4 سے 2 کوفے میں شہید ہو رہے. بات کربلا کی چل رہی ہے. محمد ابن مسلم ابن عقیل ابن عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب. اور اور محمد اور ابن عبداللہ ابن جعفر ابن ابو طالب. محمد ابن عبداللہ ابن جعفر ابن ابو طالب. قاسم نوشاد ابن حسن ابن علی ابن عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن ابو طالب. ابو بکر ابن حسن ابن علی ابن ابو طالب. علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب. علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن کربلا میں کون شہید ہوئے؟ 19 18 نہیں 19 میں نے نام گنائے. یہ 19 کربلا میں کون شہید ہوئے؟ بنی ابو طالب. 19 بنی ابو طالب.
یعنی کربلا تعمیر ہوئی ہے تو اس کی بنیادوں میں نسل ابو طالب کا خون شامل ہے. تو کہہ سکتا ہوں کہ کربلا نام ہے تعمیر ابو طالب کا، کربلا نام ہے جاگیر ابو طالب کا، کربلا نام ہے تاثیر ابو طالب کا، کربلا ملکیت ابو طالب کا نام ہے، کربلا سرمایہ ابو طالب کا نام ہے، کربلا میں ابو طالب کے سوا نظر کون آتا ہے، کربلا میں خون جو بہا ہے جو دین اسلام کے شجر کی رگوں میں جوا میں جو خون پیوست ہے وہ نسل ابو طالب کا خون ہے. کتنی مظلوم ذات ہے ابو طالب کی. دین پھیلا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا، اور بہو بیٹیاں اسیر ہو گئی غریب ابو طالب کی.